الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے ان سے کہ اللہ کا فضل اور رحمت تمہیں ملے تو چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ اور آج اس خوشی کا ذکر میں کرنے لگی ہوں، وہ ہے عید الفطر۔ عید الفطر یعنی یوم افطار بھی سے کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کا دن ہم مسلمانوں کے لیے وہ دن ہے کہ جس میں ہمیں پورا مہینہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جو ہم عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دیگر اعمال حسنہ کرتے ہیں، ان کی اجرت ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ گویا یہ مزدوروں کو مزدوری ملنے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ اب خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مہینہ تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے روکے رکھا، پورا مہینہ ہم نے اللہ عز و جل کی یاد میں گزارا، پورا رمضان المبارک ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزارا، پورا مہینہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں گزارا، اور آخری دن جب ہمیں اجرت ملنے کا دن آیا، جو مزدوری ملنے کا دن تھا ہمارا، اس دن میں ہم نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ خوشی منانی ہے، لیکن اس طرح منانی ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے منانی ہے۔ تہوار منانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی شروع کر دی جائے، اور عید کا دن ہمیں جو ملا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عید کی جو ہم لوگوں نے خوشی منانی ہے اس خوشی کو ہم نے اپنے طریقے سے منانا ہے۔ اور اپنے طریقے سے مراد کی دنیاوی اعتبار سے جس طریقے سے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسے احکامات ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کاموں پہ ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم نے اس تہوار کو نہیں منانا، کیونکہ اللہ عز و جل کو ناراض کر کے اگر ہم کوئی تہوار مناتے ہیں تو اس تہوار پہ جو ہمیں پھر اجر و ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب پھر ہمیں عطا نہیں کیا جاتا۔ اور عید الفطر کا دن تو شکرانے کا دن ہے۔ شکرانے کا دن اس طرح سے ہے کہ اللہ عز و جل کی ہی توفیق سے ہم نے رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ اللہ عز و جل کی رضا میں گزارا، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم نے روزے رکھے، اس کی دی ہوئی عطا سے ہی ہم نے نماز تراویح کی پابندی کی، اس کی عطا کردہ عطا سے ہی ہم نے نیک دیگر اعمال حسنہ کیے۔ اور یہ سجدہ شکر کا دن ہے۔ اس دن جتنا کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ اس ایک دن میں ہم نے اللہ عز و جل کی رضا کو پس پشت ڈال کر گناہوں کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی رات میں شیطان کو قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور شیطان چونکہ رمضان المبارک کے پورے بابرکت مہینے میں وہ قید ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ اپنی قید سے آزادی پاتا ہے، قید سے رہائی پاتا ہے، تو وہ مسلمانوں پر پھر تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس کے بہکانے میں نہیں آنا۔ ہم نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اسی طریقے سے عید الفطر کے دن بھی ہم نے شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ عید الفطر کا دن ناظرین کرام وہ دن ہے کہ جس میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ مزدوروں کو ان کی اجرت دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ کہو کہ ان مزدوروں کو کیا دیا جائے، کیا اجرت دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ مالک اجرت تو پوری ملنی چاہیے۔ یکم شوال عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے، اس دن میں ہمیں یہ
اجرت دی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرشتے مختلف راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور جتنے بھی مسلمان وہاں سے گزرتے ہیں انہیں اللہ عز و جل کی بخشش و مغفرت کی نوید سناتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جب عید الفطر میں مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ کرنے کے بارے میں اور معانقہ کرنے کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عید الفطر کی خوشیوں میں اپنے غریب احباب، رشتہ دار، دوستوں کو ہم نے شریک کرنا ہے، اور شریک اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں لے سکتے، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، تو ہم نے اپنی ضرورت کو مد نظر، اپنی ضرورت پورے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بچ رہا ہے وہ ہم نے ان پر خرچ کرنا ہے۔ صدقہ فطر تو ہم ادا کرتے ہیں، لیکن صدقہ فطر سے ہٹ کر بھی آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو وہ انہیں دیں تاکہ وہ بھی خود عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ کہ جیسا کہ اِثار کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو ہے، ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ہمیں ایک جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے یا 2 جوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اپنے لیے 4 جوڑے 5 جوڑے بناتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں جوتوں کے 1 جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اپنے لیے 3-4 جوڑے خریدتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں جیولری ہماری ایک سیٹ سے ہمارا کام چل سکتا ہے، وہاں پہ ہم 3-4 میچنگ کے سیٹ اور ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ہماری، جو اوپر ہمارا ایکسٹرا الگ سے خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اس عید الفطر اس اوپر کا جو خرچہ ہے اس کو کم کریں۔ جہاں پہ آپ کی ایک کی ضرورت ہے آپ ایک لیں، باقی جو آپ کے پاس بچ رہا ہے وہ آپ اپنے کسی غریب دوست رشتہ دار کو دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ جتنا ہم اظہار کریں گے اتنا ہی اللہ عز و جل ہمیں اور عطا کرے گا۔ اور اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے، اظہار کا اگر حقیقی معنی دیکھا جائے تو اظہار جو ہمارے صحابہ کرام کرتے تھے وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ جو ان کی اپنی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کو چھوڑ کر، یعنی اپنی ضرورت سے ہٹ کر وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہماری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے لیے اور سے اور جمع کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس عید الفطر کی ضرورتوں کو پورا کریں، ضرورت کی حد تک پورا کریں، اور جو باقی آپ کے پاس ایکسٹرا بچ رہا ہے وہ آپ کسی یتیم کو دے دیں، اپنے پاس جو آپ کے پڑھنے والے طالب علم ہیں ان پر خرچ کر دیں، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہیں ان کے بچوں پر خرچ کر دیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کی گلی میں ہیں، آپ کے دوست احباب میں ہیں، کوئی بھی ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ عید الفطر کے دن ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، دلوں میں جو نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو مٹائیں، اظہار کی قربانی دیں، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کریں۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ عز و جل ہمارے لیے بھی بھلائیوں کے راستے آسان فرما دے گا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ عید الفطر کا دن بھی ہمیں اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر یا کوئی بھی خوشی کا دن جب بھی ہمیں ملے تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید الفطر کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس بابرکت دن کے صدقے میں آئندہ آنے والی زندگی بھی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔